الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شورۂ فاق کتاب مثنوی مولا روم سے درس ہوا کرتا ہے۔ دفتر ششم کی آیت نمبر 26 چل رہی تھی، جس میں دنیا کے حریث کی مثال اس چونٹی کے ساتھ دی گئی ہے جو گیہوں کے ایک دانہ کے ساتھ کوش کرتی ہے اور جوش میں آتی ہے۔ البتہ حضرت کا منشا جو ہوتا ہے وہ ایک تمثیل سے اعلیٰ مضامین کی طرف انتقال ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے ضرورت کی جو ہے وہ حقائق ہیں ان کو سمجھانے کے لیے حضرت اسی طرح مثالیں دیا کرتے ہیں اور پھر اس سے ان مضامین کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ گزشتہ ہفتے بھی چلا ہے، 46 نمبر شعر تک یہ بات پہنچی تھی، اور آج انشاءاللہ اس سے اگلا شعر جو ہے نا مطلب آگے بڑھے گا۔ ہے کو جا بودی برادر ہیچ جا ہے چپختی بہر خوردن ہیچ با۔ اگر کوئی اس سے پوچھے ارے بھائی تو کہاں تھا، تو جواب میں مرد نابت کے ہی کہے کہیں بھی نہیں، اور اگر پوچھے ارے تو نے کھانے کے لیے کیا پکایا، تو کہے گا کوئی سالن نہیں پکایا، آخر بازار سے کچھ لایا ہوتا تو پکاتا۔ یعنی انسان پہلے سے اگر کوئی تیاری نہ کرے اور اس کے پاس سرمایہ نہ ہو تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ بازار چلا جائے گا، سرمایہ نہیں ہوگا پاس، تو ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ کے آئے گا۔ اس دن میں بھی گیا تھا کچھ چیز خریدنے کے لیے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ پیسے تو میں گھر میں چھوڑا، صرف چند پیسے میرے پاس تھے، بس صرف اتنی کی وہ چیز خرید لی اور باقی اس طرح ہی چلایا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کسی پاس ہو، کسی وقت پیسے نہ ہو تو کیا کر سکتے، بازار بھرا ہوا ہے، لیکن لینے کے لیے وہ جو سرمایہ اگر وہ پاس نہ ہو تو پھر کیا کر سکتے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں، روزمرہ کی مثالیں حضرت بیان فرماتے ہیں۔ مشتری شوتا بجمبد دست من لال زائد مادن آبست من۔ اے مخاطب، تو طالب بن جا تاکہ میرا ہاتھ عطا فیض کے لیے حرکت کرے، اور تاکہ میرا قلب کا بھرپور معدن فیض کے لال و جواہر اگلے۔ آگے علی ارشاد کو مشورہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو بلا طلب بھی فیض سے متمتع کرنا چاہیے، کیونکہ طلب واردات کی آج کل سرد بازاری ہے۔ اگر فاضل برکات طلب پر موقوف رہا تو بس دنیا فیض سے تہی دست رہ جائے گی۔ یہ اصل میں گویا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے وہ حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر تھی کہ مشائخ اپنی جگہوں پہ ہیں، خانقاہوں میں، علماء اپنے مدارس میں ہیں، اور لوگ بازاروں میں ہیں، ان کو طلب نہیں ہے، نہ وہ علماء سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے، نہ اپنی تربیت کے لیے خانقاہوں میں آتے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس پر انہوں نے سوچا کہ ایسا ترتیب بنا لی جائے کہ لوگوں میں طلب پیدا کیا جائے، تو وہ علماء اور مشائخ سے کہا کرتے ہیں کہ آپ خود بھی اس میں ظاہر ہے وہ چلے پھریں تاکہ لوگوں کے اندر طلب پیدا ہو، اور پھر لوگ آپ لوگوں سے استفادہ بھی کریں۔ تو یہ فکر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جو حضرت نے بیان فرمائی ہے، اور یقیناً یہ بہت اچھی فکر تھی۔ البتہ آج کل مسئلہ یہ ہو گیا کہ تبلیغی جماعت کے جو اکابر ہیں انہوں نے حضرت کے فکر کو چھوڑ دیا ہے، زیادہ تر کچھ لوگ تو ہیں لیکن زیادہ تر کچھ نے چھوڑ دیا۔ ان کی فکر تو یہ تھی کہ لوگوں میں طلب پیدا ہو جائے، لوگ پر مدارس جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، لوگ خانقاہوں میں جائے تاکہ ان سے استفادہ کرے اور اپنی تربیت کرائے۔ اب وہ کہتے نہیں، وہ لوگ بھی ہمارے پاس ہی آ جائیں، وہ بھی اپنا سارا کام چھوڑ کے صرف یہی کریں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، فکر بدل جاتی ہے، میرا تو اگر کم ہو جائے تو فکر بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس قسم کا مسئلہ ہو گیا۔ مشتری گرچہ کے سست و بار دست
دعوتی دیں کن کے دعوت واردست. حضرت اگرچہ طالب سست اور افسردہ ہے مگر آپ سستی اور سردی سے کام نہ لیں. دین کی دعوت برابر کرتے رہیں کیونکہ دعوت کرنے کا حکم اس صورت میں بھی وارد ہے. پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ پیغمبروں کا کام اس وقت لوگوں میں طلب تو نہیں ہوتی تھی، بلکہ پیغمبر ان کو بھی دعوت دیتے تھے جو ان کے دشمن ہوتے تھے. تو ظاہر مطلب ہے کہ اگر وہ طلب پر ہوتا تو پھر تو ابو جہل میں طلب کدھر تھا؟ ہاں جی. تو ظاہر مطلب ہے کہ اس وقت تو ان تک بات دعوت تو پہنچانی تھی تاکہ وہ بعد میں نہ کہہ سکے ہم تک بات ہی نہیں پہنچی تھی. تو یہ بات ہے کہ اگرچہ لوگوں میں طلب نہ ہو پھر بھی آپ اب چونکہ پیغمبروں کا کام ابتدائی ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ سمجھ لیجیے کہ شروع مطلب یعنی کروانا ہوتا ہے. پھر اسی سے صاحب جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بہت سارے صحابہ وجود میں آئے. پھر ان صحابہ میں پھر بعد میں تشکیل ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ کچھ کا رخ کیا ہو گیا، کچھ کا رخ کیا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ کچھ کا علم کے لائن کی طرف زیادہ بات گئی، کچھ مطلب جہاد کی طرف زیادہ مائل ہو گئے، کچھ اور مطلب کام کرنے لگے. تو بہرحال یہ کہ یہ ضرور ہے کہ بعد میں پھر تابعین میں مزید اس قسم کی بات بڑھی کہ ان میں اسپیشلائزیشن شروع ہو گئی. تو اسپیشلائزیشن فطری ہے، بعد میں ہو جاتی ہے، لیکن ابتدا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب کو دعوت دینی پڑتی. یعنی حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی پیغمبر لوگوں کو عقل کی باتوں اور اچھی اچھی نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ، ان کے ساتھ بحث بھی کرو تو ایسے طور سے کہ وہ لوگوں کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہو. ظاہر ہے کہ رائے خدا کی طرف بلانے کے لیے اچھی اچھی نصیحتوں کی ضرورت جب بھی پیش آ سکتی کہ سامعین میں طلب نہ ہو، بلکہ جب ان سے بحث کرنے کی ضرورت بھی مسلم ہو ہے تو ان کی طلب سے خالی ہونے کے علاوہ منکر ہونے کا بھی احتمال ہے. اس قسم کا حکم سورہ شورا، سورہ حج اور سورہ قصص میں بھی وارد ہے. بعض پرنا کن حمامی روح گیر در رہے دعوت طریقے نوح گیر. پر دعوت کے بعض کو مائل پرواز کرو، طالبین کی روح کے کبوتر کو مسخر کرو. اور دعوت کی راہ میں نوح علیہ السلام کا طریقہ اختیار جن نے ناکامی کے آثار کو غالب پا کر بھی دعوت نہیں چھوڑی. خدمت می کن برائے کردگار با قبول و رد خلقانت چکار. جب تم خالصاً لوجہ اللہ اپنا فرض ادا کرتے رہو، لوگ کے مانے اور نہ مانے سے تم کو کیا کام. ماشاءاللہ. تو یہ مطلب وہ ہے کہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے کہ ہم لوگ اگر لوگوں میں طلب نہ بھی ہو پھر بھی کام شروع کرنا چاہیے اور کام اپنے ترتیب سے جاری رہنا چاہیے. ہاں تقسیم کار جب ہو جائے تو ان تقسیم کار والوں کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے جیسے قرآن پاک میں بھی وَلْتَكُن مِّنْكُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تو اس میں بھی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو یعنی لوگوں کو بلائے مطلب اللہ کی طرف اور اچھے کام کا امر کرے، برائی کام سے برے کام سے روکے رکھے اور مومن اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. اب یہ جو ہے نا یعنی ایک جماعت ہونی چاہیے. یہی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک جماعت ہونی چاہیے. تو لہٰذا اسپیشلائزیشن کی بات تو اس میں آ گئی کہ کچھ لوگوں کا کیا کام ہوگا، کچھ لوگوں کا کیا کام ہوگا. ورنہ پھر یہ کیا ہوگا کہ جو چیزیں کھلتی ہیں ان لوگوں پر جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اگر اسپیشلسٹ نہیں ہوتے وہ کیسے کھلیں گی باتیں. مثلاً علاج ہے بیماروں کا. ایک ہوتا ہے جنرل پریکٹیشنر، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ. اسپیشلسٹ مختلف ہوتے ہیں. مثلا ENT کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے، سرجیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے، حتیٰ کہ آرتھوپیڈکس کا ہوتا ہے اور بہت سارے اسپیشلائزیشن ہے. ڈینٹل سرجری ہے. ہاں جی.
یہ سب اسپیشلائزیشنز ہیں، حالانکہ ایک ہی باڈی کے ساتھ تعلق ہے. لیکن ایک عام جنرل پریکٹیشنر جو ہوتا ہے علاقے میں، اس کے پاس سارے کیس آتے ہیں. تو اس کے پاس جو سارے کیس آتے ہیں وہ سب کا علاج کرتے ہیں جو اس کے رینج میں ہوتے ہیں. جو اس کے رینج میں نہیں ہوتے وہ پھر اسپیشلسٹ کو ریفر کرتے ہیں، اور پھر اسپیشلسٹ اس کا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہ ریسرچر بھی ہوتا ہے. اس کے سامنے سارا ڈیٹا آتا ہے، یعنی جنرل پریکٹیشنر سے بھی ڈیٹا آتا ہے. تو وہ ڈیٹا پھر وہ انالائز کر کے باقاعدہ ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سی چیز تبدیل ہو گئی اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کن حالات میں کیا کرنا چاہیے. پھر اس کے اوپر پیپرز لکھتے ہیں، پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں، کانفرنسز ہوتے ہیں، اس میں ساری بات چیت ہوتی ہے، ڈاکٹروں پہ باتیں کھولی جاتی ہیں. نتیجتاً وہ جو اسپیشلائزیشن نے ریسرچ کی ہوتی ہے اپنے اپنی فیلڈ میں، وہ جنرل پریکٹیشنر کے پاس آتا رہتا ہے. تو ان کو بھی تازہ تازہ معلومات ملتی رہتی ہے اور وہ علاج اسی طریقے سے کرتے رہتے ہیں. اب یہ چیز اگر نہ ہو تو ظاہر پر علاج کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ جنرل پریکٹیشنر بھی ہونے چاہیے جو کہ معاشرے کے اندر موجود ہو اور عام لوگوں کو دعوت دے دی کرے، عام لوگ کا مطلب راستہ درست کرتے رہے. لیکن ان کا اسپیشلسٹوں کے ساتھ لنک بھی ہونا چاہیے، مدرسے کے ساتھ ہونا چاہیے، مشائخ کے ساتھ ہونا چاہیے، جہاد والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کتاب والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. سب کے ساتھ ان کا لنک ہونا چاہیے، اور جس چیز کی جس وقت ضرورت ہو ان سے اس کا استفادہ کر سکتے ہو. ان کی چیزیں عوام تک لا سکتے ہو، عوام کی چیزیں ادھر تک پہنچا سکتے ہو. یہ جنرل پریکٹیشنر کا کام ہے. تو یہ بات اس میں بھی اس طرح چل سکتی ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ معاملہ دگرگوں ہوتا رہے گا. اب جو ہے نمبر 27 شروع ہوگا. جو ہے مطلب اب حکایت نمبر 27 دفتر ششم اس سے شروع کرتے. سحوری زدن شخص بردر سرائے خالی نیم شب و اعتراض معترض و جواب او. ایک شخص کا آدھی رات کے وقت ایک خالی مکان کے دروازے پر سیری کے وقت جگانے کے لیے نقارہ بجانا اور ایک معترض کا اعتراض کرنا اور اس کا جواب دینا. آیا کہ میزت سحوری بردرے درگہ بود و رواق مہترے. ایک شخص کسی دروازے پر سحوری بجاتا تھا جو ایک درگاہ تھی اور کسی امیر کا ایوان تھا. نیم شب میزت سحوری را بجد گفت اور قائل کھائے مستمد. وہ آدھی رات کے وقت سرگرمی سے سحوری بجاتا تھا. پاس پڑوسی کسی کہنے والے نے اس کو کہا، اے طالب امداد. معترض اس کو سوالی سمجھتا تھا. اولاً وقت سحر زن ای سحور نیم شب افغان مکن اے نا صبور. اول تو سحوری سحر کے وقت بجا، اے بے صبر جو طلوع سحر کا انتظار نہیں کر سکتا، آدھی رات کے وقت یہ شور برپا نہ کر. دیگر آن کے فہم کن اے بلحوث کان دری خانہ دروں خود ہست کس. دوسری بات ہے کہ بلحوث ڈر، تو اتنا سوچ کہ آیا اس مکان کے اندر کوئی رہنے والے بھی ہے یا نہیں. کس دری جانیست جز دیو پری روزگار خود چے یاوا میں بری. واضح رہے کہ یہاں سوائے جن و پری کے کوئی نہیں رہتا. نہ حق نقارہ بجانے میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ مطلب خالی مکان ہے، خالی مکان کے سامنے آپ نقارہ بجا رہے ہیں. بہر گوش میزنی دف گوش کو ہوش باعتا بیداند ہوش کو. تو کسی سننے والے کے کان کے لیے دف بجا رہے مگر یہاں کان ہی کہاں ہے؟ تیرے سوری پر متوجہ ہونے کی ہوش چاہیے تاکہ اس کو سمجھے، مگر یہاں ہوش کہاں ہے؟ مطلب نہ ہوش ہے اور نہ پر کان ہے. گفت گفتی بشنو از چا کر جواب تھا نمانی در تحیر و اضطراب. اس نے کہا جناب من تو نے تو اپنے کہہ لیے، بندہ کا جواب بھی سن لو تاکہ تم حیرانی بے قراری میں مبتلا نہ ہو. گرچہ ہست ایدم برتو نیم شب نزد من نزدیک شد صبح ترب. اگرچہ تمہارے نزدیک آدھی رات ہے مگر میرے نزدیک خوشی کی صبح قریب آ گئی ہے. یعنی تمہارے نزدیک صرف صبح کے وقت سورج بجانا مفید ہے مگر میرے نزدیک آدھی رات کو بجانا مفید ہے، اس لیے کہ میری نظر میں آدھی رات بھی بمنزل صبح ہے.
شاید اس سے اوریزن کا مقصود یہ کہ تہجد خواہ لوگ جاگ کر اپنے نوافل میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ تہجد کا افضل وقت نصف شب سے شروع ہوتا ہے۔ آگے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جس سے مدعا ہے کہ تمہارا نظر کچھ اور ہے اور میرا کچھ اور ہے۔ ایک امر کو تمہاری حس سے ظاہر کسی اور صورت میں دیکھتی ہو، میری حس سے باطن کسی اور انداز میں محسوس کرتی ہے۔ اس طرح تم نے اس وقت ظہوری کے لیے غیر موضوع پایا اور میں اس کو موضوع اور مناسب سمجھتا ہوں۔ ہر شکست پیش منفی روز شد، جملہ شبہ پیش چشمم روز شد۔ ہر واقعہ تمہاری نظر میں شکست ہے، میری نظر میں فتح مندی بن گیا۔ تمام اوصاف جو تمہاری نگاہ میں رہتے ہیں میری نگاہ میں دن بن گئی ہے۔ پیش تو خونست آب رود نیل، پیش من آبست نے خون اے نبیل۔ تمہارے نزدیک دریا نیل کا پانی خون ہے اور میرے نزدیک ایدانہ پانی ہے، خون نہیں ہے۔ فرعون کی قوم کے لیے دریا نیل کا پانی خون بن گیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے پانی گرا۔ درہ کی تو آہنستو آدرہام، پیش داؤدی نبی مومست رام۔ تیرے حق میں وہ لوہا اور پتھر ہے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے وہ موم کی مانند نرم اور مطیع ہے۔ یعنی لوہا ان کے لیے معجزانہ طور پر نرم ہو جاتا تھا۔ نہیں، داؤد علیہ السلام لوہے سے زرے اس آسانی سے بنا لیتے جس طرح وہ موم ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اور جب زبور پڑھتے تو پہاڑ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے۔ چنانچہ شاہد اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ اس شعر میں نشر مرتب یعنی آہن موم ہے اور پتھر مطیع ہے۔ آگے پھر پہاڑوں اور پتھروں کی اسی فعل کا ذکر ہے۔ پیش تو کہ بس گراں ست او جماد، مطر بس تو پیش داؤد او ستاد۔ تمہارے نزدیک پہاڑ بہت بدا اور ٹوس ہے، مگر استاد داؤد علیہ السلام کے آگے ترب میں آ جاتا ہے، یعنی ذی حس بن جاتا ہے۔ پیش تو آ سنگ ریزا ساکت است، پیش احمد او فصیح و قانت است۔ تمہارے نزدیک وہ کنکریا جو ابو جہل کی مٹی میں تھی چپ ہے، مگر حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرماتے ہیں کہ آگے ہی بولنے والی مطیع بن گئی۔ پیش تو استون مسجد مردہ است، پیش احمد عاشق کے دل بردہ است۔ تمہارے نزدیک مسجد نبوی کا ستون میجان ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جاندار بلکہ عاشق و دلدار ہے۔ استوانہ حنانہ کی طرف مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ستون کے جاندار و عاشق ہونے کا مطلب نہیں کہ ستون کے ساتھ کا احساس صرف آپ کو ہوتا اور کسی کو نہیں، بلکہ واقعی یہ کہ ستون حنانہ کی گری و نالہ کی آواز تمام صحابہ حاضرین نے سنی تھی۔ مولانا کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم جیسے ظاہر پرست لوگ اس کا صرف ظاہر دیکھتے ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے باطن پر تھی، حتیٰ کہ آپ کے معجزے سے اس کا باطن بھی بمنزلہ ظاہر بن گیا تھا اور اس کا رونا علانیہ سب حاضرین نے سنا۔ مفتاح العلوم کی 30 جلد میں عباس بشیر اشرف بس کے ساتھ گزری ہے۔ آگے مثالوں کے معنی مشترک کی تعلیم فرماتے ہیں۔ جملہ اجزائے جہاں پیش عوام، مردے و پیش خدا دانا اور عام۔ غرض جہاں کی تمام چیزیں جو جمادات و نباتات کے اقسام سے عوام کے نزدیک بے جان ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک سمجھ رکھتی ہے اور حکم کی مدی ہے، یہاں تک کہ معترض کے پہلے اعتراض کا جواب تھا، اب وہ دوسرے اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ آنچ گفتی کاندری قصرو سراہ، نیست کس چومی زنی ای تبلرا۔ وہ تم نے جو کہا تھا نا اس محل اور مکان میں کوئی نہیں رہتا، تو کیوں یہ نقارہ بجا رہے؟ سو اس کا جواب سنو۔ بہر حق این خلق زرہا میدان، صد اساس خیر و مسجد مینہند۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے 100,000 روپے دیتے ہیں اور سینکڑوں نیکی کی عمارتوں مدرسوں اور خانقاہوں اور مسجدوں کو بنیاد رکھتے ہیں۔ مال و تن در رائے حج دور دست، خوش ہمی بازند چوں عشاق مست۔ اور خدائی کی رضا کے لیے حج کے دور دراز راستے میں اپنا مال اور بدن مست عاشقوں کی طرح نثار کرتے ہیں۔ ہیچ میں گوین کاں خدا خانہ تہیس، ہی سخن کے گوید آنکش آگہیس۔ تو کیا کوئی مدرسہ و خانقاہ اور مسجد و خانہ کعبہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ گھر مالک سے خالی ہے جس سے تم معاوضہ چاہتا ہو؟ یہ بات وہ شخص کب سا کہہ سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ اوقاف کا مالک خدا کے سوا کوئی نہیں، ان کا مالک خدا ہے، وہی نہ اوقاف کے لیے مال و جان نثار کرنے والوں کو اجر دے گا۔ اس کہتے ہیں تم خالی گھر کے سامنے کیوں نقارہ بجاتے ہو؟ اس نے کہا تم اس کو خالی سمجھتے ہو، میں اس کو خالی نہیں سمجھتا ہوں۔ اور وہ کیسے؟ اب جو خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، خانقاہ میں بھی خدا ملتا ہے، تو اس کے لیے جو لوگ مطلب ظاہر سفر کرتے ہیں یا چلتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خالی گھر کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں جی، خالی گھر کی طرف نہیں جا رہے، وہاں پر کچھ ہے۔
مطلب حضرت مثال لے رہے ہیں، پر ہمی بیند سرائے دوست را آنکھ از نوری الہستش ضیا، الہستش ضیا. جس شخص کو تعالیٰ کے نور بصیرت کی روشنی حاصل ہے وہ محبوب حقیقی گھر کو اس تجلی گاہ سے پر دیکھتا اور خالی نہیں دیکھتا. بس سرائے پرز جمع امبہی پیش چشم عاقبت بینا تہی، بخلاف اس کے کہ بہت سے گھر جو جماعت اور ہجوم سے پورے عاقب بین میں لوگ کی نظر میں خالی ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ جو فرماتے ہیں حدیث شریف ہے، یہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ و مردہ. تو اب دیکھو ایک طرف ایک ہجوم جا رہا ہے غافل اور دوسری طرف ایک مرد دانا جو ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے. تو اگر ایک شخص جو اس باطنی چیز کو جانتا ہو تو کہتے ہیں سارے مردے، اور یہ جو ہے نا اس طرف زندہ، تو ایک زندہ سارے مردوں پہ غالب ہے نہیں سارے، مطلب وہ تو یہ کہے گا نا. ہاں جی. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ جو جن کا جو نظر ہو تو پھر ان کے علاوہ جن مکانوں کی تعمیر سے مقصود رضا حق ہے ان میں اہل نظر کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور جو عمارتیں کسی اور غرض سے بنائی گئی وہ ان کی نظر میں جلوہ سے خالی ہیں. یہ کلی سیوان امیر کے لیے نہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ بھی رضا حق کے لیے بنایا گیا ہو، بلکہ اب سہوری کے لیے جس کو رضا حق کے لیے بجا رہا تھا. بس اس سہوری میں سہوری زن کے نظر مخلوق پر نہیں بلکہ خالق پر تھی، اور اس کا جلوہ اس کو نظر آتا. پھر اگر کوئی انسان اس سیوان میں نہیں تھا تو نہ صحیح. آگے مولانا سرائے جلوہ دوست کے ذکر مناسبت میں آپ کو اس کا بہت آسان تشریح کرتا ہوں، بہت آسان. اس وقت تو ٹیلی فون عام ہو گیا نا، موبائل عام ہو گیا. ہمارے دور میں ٹیلی فون تو تھا لیکن موبائل کا تو تصور نہیں تھا، وہ ٹیلی فون ہر وقت ملتا نہیں تھا. تو اس وجہ سے کئی بار ہم سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم گئے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر، حضرت سے ملاقات کرنے پتہ چلا حضرت فلاں جگہ گئے ہوئے سفر میں. اب شیطان جو ہے نا ہمیں کہتا تھا کہ وہ جو ہے نا دیکھو آپ نے ویسے ہی وہ اتنا وہ کیا اور یہ کیا. پھر اللہ پاک نے ضمیر بھی رکھا ہوا ہے نا جو کہ یعنی فرشتہ مقرر ہے مطلب وہ ہدایت کے لیے، تو وہ بھی بات کرتا ہے. تو فوراً ان کی طرف سے جواب آتا تمہارا کام تو اللہ کے لیے چلنا تھا نا، تو اللہ تو ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے، تو تمہارا چلنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں. اگر مولانا صاحب نہیں بھی ہے تو مولانا صاحب کا اللہ تو ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تو کس لیے جا رہا ہے، یہ مطلب ہے. یعنی اگر گھر جس کے ساتھ ملنے کے لیے تو جا رہا ہے وہ اگر نہیں بھی ہے لیکن جو جس مقصد کے لیے تو جا رہا ہے وہ مقصد تو موجود ہے، اس مقصد کو حاصل مطلب کروانے والا موجود ہے. وہ دیکھتا ہے کہ تیرا اس سے کیا مقصد ہے. ہاں جی، یہ اصل میں بنیادی بات ہے. اور یہ چیز جس پہ کلی ہوتی ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. جس پر بھی بات کلی ہوتی ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ بات بتا دوں، ایک آدمی شیخ کی خدمت کر رہا ہے اللہ کے لیے. شیخ کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ورنہ پھر ذرا لمبی بات کرنی پڑے گی. اچھا، شیخ کی خدمت کرنا چاہے، کس کے لیے کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو کر مجھے اپنا بنا لے. یہی بات ہے نا، شیخ کے پاس انسان کس لیے جاتا ہے؟ صرف یہی مقصد ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے. اگر کوئی اور مقصد تو فائدہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب شیخ کے پاس جاتا ہے اللہ کے لیے. اب یہ شیخ کی خدمت اس طرح کرتا ہے کہ اس کو اطلاع ہی نہیں کرتا. اور دوسرا آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ شیخ کو بتاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے کیا. مجھے بتاؤ کس کو زیادہ مل رہا ہے؟ کس کو زیادہ مل رہا ہے؟ جو نہیں بتاتا. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بٹخیلہ کے، یہ بھی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مرید تھے. گرمیوں کے دنوں میں یہ پنکھے وغیرہ تو اس وقت نہیں تھے، تو ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ ایک بوریا یا ٹاٹ یا جو بھی ہو اس کو رسی کے ساتھ باندھ کر وہ جو ہے نا وہ لٹکا کے پھر اس کے ایک رسی جو ہے نا باہر آ جاتی. ہاں جی،
تو باہر سے لوگ اس کو اس طرح کرتے تو وہاں اندر والے کو وہ پنکھے کا کام کرتے. یہ مطلب خدمت کی ایک لائن تھی لوگوں کی نفر آسانی کے لیے. تو حضرت قیل اللہ جب فرماتے تھے گرمی میں تو سارے حضرت کے خدام تھے. تو مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا یہ خدمت کیا کرتے تھے اور ملا رسی کھینچتے جاتے تھے. مولانا عبد الکریم صاحب فرماتے تھے کہ جس وقت مولانا صاحب کے نکلنے کا وقت ہوتا تو ہم حضرت سے لے لیتے تھے اور حضرت دیتے تھے, بالکل انکار نہیں کرتے تھے کہ دیکھو میں نے اتنے جلائے اور جو ہے نا مطلب ایک اب جب وقت آ گیا حضرت کے نکلنے کا اس وقت مجھ سے لے دو. کبھی انکار نہیں کیا, ہم نے لیا تو دے دیا, چلے گئے. کہتے اس کا پتہ اس وقت چلا کہ اصلی چیز حضرت کو دے دی, خلافت دے دی نا حضرت کو مولانا فقیر محمد صاحب. ہاں جی, تو ہمیں پتہ جب دیکھو نا یہ اصل میں بات ہوتی ہے. اصل میں یہی بات ہوتی ہے کہ للہیت جو ہے تمام راستے کا اصل ہے, للہیت یہ اسی پہ زور ہے, للہیت. اب اگر کسی کو خلافت کا خیال ہے تو اس میں للہیت نہیں ہے, اور جس کو اس کا خیال نہیں ہے صرف اللہ کا خیال ہے اس میں للہیت ہے. اب اللہ کو کوئی دیکھ تو سکتا نہیں, اللہ کو کوئی دیکھ تو سکتا نہیں, تو جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کے لیے کام کر رہا ہو تو خالی مکان کے سامنے سوری بجانے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ خالی مکان مطلب وہ نظر تو نہیں آ رہا, لیکن ہم اس کو نظر آ رہے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جس وقت یہ چیز ہم ان کو نظر آ رہے ہیں جب ترقی کر لیتا ہے تو وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم کو نظر آ رہے ہیں, حالانکہ نظر نہیں آ لیکن وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم کو نظر آ رہے ہیں. کیا انت عبد اللہ کا ان کا تراہ, انت عبد اللہ کا ان کا, یہاں پر ان کا ہے کہ ان کا تراہ فإن لم تکن تراہ, اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو فإنه یرا, وہ تو باشک تجھے دیکھ رہا ہے, اس کے لیے کسی کا ان کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے یقینی بات ہے فإنه یرا, یراک, وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے فإنه یراک. تو یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ اگر کسی کی نظر اللہ پر ہو تو وہ چیزوں پہ نظر نہیں رکھتا, چیزوں پر نظر اللہ کے لیے رکھتا ہے. چیزیں درمیان سے غائب ہوتی ہیں, صرف اللہ ہی نظر آتا ہے. درمیان سے چیزیں غائب ہو جائے, درمیان سے چیزیں غائب ہو گئی تو خالی مکان ہو گیا. ہاں جی, مطلب یہ والی بات. تو حضرت نے کتنی دور کی بات یعنی ایک عام مثال سے وہ للہیت کی کتنی اعلیٰ مثال حضرت نے بتا دی. یہ کلیہ ایوان امیر کے لیے نہیں, کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ رضا حق کے لیے بنائے, بلکہ اب سعوری کے لیے جس کو رضا حق کے لیے بجا رہا تھا. بس سعوری میں سعوری زن کی نظر مخلوق پر نہیں بلکہ خالق پر تھی, اور اس کا جلوہ اس کو نظر آتا. پھر اگر کوئی انسان اس ایوان میں نہیں تھا تو نہ صحیح. آگے مولانا سرائے اور جلوہ دوست کے ذکر کی مناسبت سے فرماتے ہیں کہ جلوہ حق دیکھنے کے لیے سب سے اچھا مقام عارف کا قلب ہے. دیکھو نا پھر کس طرف چلا گیا. ہاں جی, جلوہ حق کا دیکھنے کا سب سے اچھا مقام جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ عارف کا قلب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ان کو عارفین کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا مطلب بات کر لیتے ہیں نا جس کو آدمی سب سمجھ بھی لیتے ہیں. ہر کرا خواہی تو در کعبہ بجو تا بروئے در زماں پیش تو او. جس محبوب حقیقی کو تم طلب کرو اس کو قلب عارف کی کعبہ میں تلاش کرو کہ وہ فوراً تمہارے سامنے ظاہر, یعنی در کعبہ دل بجو تا پیش تو حاضر کرو کہ قلب انسان جامع جمی حقائق است. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ عارف کی قلب پہ نظر رکھے, تو عارف کا قلب جو کہ اللہ پہ وہ ہے, تو لہٰذا اس کے ساتھ مل کے آپ کو بھی وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. ورنہ پھر نہیں, کیونکہ آپ کے کسی اور جگہ آپ کیسے ملے گا. تو جو اس کے ساتھ متعلق چیز ہوگی تو ظاہر مطلب اسی کے ساتھ متعلق تو چیز تو یعنی جماعت اور اس مقابلے میں سب عارف, کیونکہ دیکھو نا انسان تو جماعت نہیں ہے.
اول تو جمادات بھی اس طرح جمادات نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ ہے اپنے اپنے لحاظ سے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہے، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ترتیب تو ہے نا کہ عام انسان جو مکلف ہے، مخلوقات ہے، مکلف مخلوقات کو ان کے کاموں کے لحاظ سے صلاحیت حاصل ہوتی ہے، کاموں کے لحاظ سے۔ تو اب یہ کہ جو ذاکر ہے ان کی الگ حیثیت ہے، اور جو غیر ذاکر ہے اس کی الگ حیثیت ہے مکلف مخلوقات میں۔ تو جو ذاکر ہے تو ذاکر کس درجے کا ہے؟ لسانی طور پہ ذاکر ہے یا قلبی طور پہ ذاکر ہے؟ تو جو قلبی طور پر ذاکر ہے اس کا مقام الگ ہے۔ تو عارف سے مراد وہی ہے نا کہ جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا یہ ہم لوگ جو کہتے ہیں مطلب جو ہے نا کہ میرا دل حرکت کر رہا ہے، بھائی یہ نہیں، یہ تو اس کا رستہ ہے، یہ اس کا رستہ ہے، اس کو آپ فضول بھی نہیں کہیں گے کیونکہ رستہ ہے، رستہ کبھی فضول نہیں ہوا کرتا، لیکن یہ منزل بھی نہیں ہے۔ منزل تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ یاد رہے، آپ کی ہر وقت نظر اللہ پہ ہو، اور بالخصوص عمل کے وقت نظر ہو، عمل کے وقت نظر ہو۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم جب ذکر کرتے ہیں نا اس وقت تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن کبھی نماز میں محسوس ہوتا ہے، کبھی کسی اور کام میں محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو ہوتا ہے، اسی لیے تو ہوتا ہے، مطلب وہ جو اپنا کام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے مسئلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اجر دے، بڑی مشکل چیزیں حضرت نے بہت آسان انداز میں سمجھائی تھی، چونکہ ان کا نسبت بھی نقشبندی تھی، لہٰذا وہ اس بات میں جو ہے وہ حضرت یعنی ان کو الحمدللہ کافی بصیرت حاصل تھی۔ تو جاتے جاتے ایسے فکروں میں بات کر جاتے تھے، تو ایک دن کہتے ہیں لوگ اچھے ماحولوں میں جا کر کہتے ہیں ہمارا دل جاری ہو گیا، ہمارا تو برے ماحولوں میں جاری ہوتا ہے، ہمارا تو برے ماحولوں میں جاری ہوتا ہے۔ اس پر میں نے غور کیا تو بہت بڑی بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت نے کیا کہا۔ اچھے ماحولوں میں جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر آپ کے اوپر طاری ہو گیا، اور آپ نے بھی ان کی کیفیات کی طرح کیفیات محسوس کی، لیکن وہ ایک انعکاسی کیفیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی اس کو نوٹ کرنا ہے جناب۔ ہاں جی، وہ ایک انعکاسی کیفیت ہے، یعنی دوسروں کا اثر ہے، آپ کا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن برے ماحول میں جا کر جب آپ کا دل حرکت کرنا شروع کر لیتا ہے، یہ آپ کی اپنی چیز ہے، جو کہ برے ماحول میں ریئیکشن میں آ گیا، اللہ کی طرف تجھے متوجہ کر رہا ہے، یہ تو تمہاری اپنی چیز ہے، اور یہ تمہارے کام کی چیز ہے جو تمہیں بری چیز سے روک رہا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعریف کے مطابق کہ اصل ذکر وہ ہے جو گناہ سے روکے، اصل ذکر وہ ہے جو گناہ سے روکے۔ تو اگر آپ کو گناہ کی حالت میں اللہ یاد آ جائے نا، سمجھو کہ آپ کا دل زندہ ہے، سمجھو کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ جب گناہ کے وقت میں آپ کو اللہ یاد آ جائے اور اس گناہ سے آپ اس کی وجہ سے رک جائیں تو آپ کا دل زندہ ہے۔ اور اگر گناہ کے وقت یاد نہیں آیا، ویسے آپ کو مسجد میں آیا یا کسی بزرگ کی خدمت میں بیٹھ کے آیا تو ٹھیک ہے، مطلب وہ فضول نہیں ہے، کیونکہ سٹارٹ تو اس سے ہی ہوتا ہے، سٹارٹ تو اس سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دوسروں کا اثر ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے اوپر وہ ظاہر ہو گیا ہے، لیکن تمہیں ابھی بہت سفر کرنا باقی ہے۔ ہاں جی، ابھی بہت سفر کرنا باقی ہے، تمہیں اس کو جس کو کہتا ہے راسخ کرنا اپنے اندر، اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی تاکہ آپ کے اندر راسخ ہو جائے۔ اب اس کے دوسرے طریقے سے میں عرض کرتا ہوں، لطیفہ، یہ سارے لطائف ہیں، لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، لطیف خفی، لطیف اخبار، یہ سارے لطائف۔ اب یہ لطائف جو ہوتے ہیں کہتے ہیں جاری ہونا۔ اب یہ دیکھ لیں، لطیف اس چیز کو کہتے ہیں جو انتہائی لطیف ہو، جو آپ کو فوری طور پہ محسوس نہ ہوتا ہو، یعنی مطلب لطیف چیز ہوتی ہے، اور کثیف ہوتے جو فوراً آپ محسوس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھ لیں، آپ سائیکل پہ جائیں تو آپ کافی جھٹکے محسوس کریں گے، تیز رفتار گاڑی میں موٹر وے پہ جائیں تو کم جھٹکے محسوس کریں گے،
الیکٹرک ٹرین میں 250 کلومیٹر کی رفتار سے جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. خود مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے. یہ خانیوال کی سائڈ پہ جو ہے نا مطلب ہے جو مطلب بنا ہوا تھا نا یہ وہ شاید لاہور سے خانیوال تک تھا غالباً الیکٹرک کا جو تھا وہ بہت تیز رفتار سے ان دنوں گاڑی جایا کرتی. یہ ٹریک جب بنا ہوا تھا, اب تو پتہ نہیں کیا حالت ہے, لیکن مطلب اس وقت بہت تیز رفتار سے جایا کرتی. تو مجھے خود مطلب ہوا ہے کہ میں جا رہا تھا ایک دن, تو مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ گاڑی چل رہی ہے, اور میں گاڑی سے اترنے والا تھا. میں سمجھا کہ گاڑی کھڑی ہے, وہ جو سامنے جو دیکھا تو بہت تیزی کے ساتھ وہ چیزیں پیچھے کی طرف جا رہی تھی. میں نے یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے رفتار تیز ہوتی ہے اتنی وہ فریکوینسی جو مطلب جو ہوتے ہیں نا مطلب سائنسائڈل ویو وہ اتنی ہی زیادہ مطلب کم ایمپلیٹیوڈ کی ہوتی ہے. نتیجہ تھا آپ کو محسوس نہیں ہوتا. ہوائی جہاز میں بالکل محسوس نہیں ہوتا. ہوائی جہاز میں اگر وہ مسئلہ نہ ہو نا, وہ جو خاص پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے کوئی اور, تو بالکل عام لوگ اس طرح چلتے پھرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں چلتی ہوئی جہاز میں جا رہے ہیں, وہ بالکل ایک کڑی ہوئی چیز کی طرف جا رہے ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے. تو اب یہ کہ جس وقت آپ کا لطیفہ قلب مطلب صحیح انداز میں آپریشنل ہے تو وہ لطیفہ ہوتا ہے, وہ محسوس نہیں ہوتا. وہ جس وقت گناہ کے ماحول میں آپ جاتے ہیں تو کثیف بن جاتا ہے اس گناہ کے ماحول کی وجہ سے. وہ جیسے کثیف ہو جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے, آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے. اب دوسری طرف سوچیں, ذرا اچھی طرف سوچیں. میرے خیال میں بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں. جب آپ کے پاس یہ چیز پہلے ہے ہی نہیں تو اب اچھے ماحول میں جاتے ہیں تو آپ کا کثیف حرکت شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ کثیف حرکت آپ کی شروع ہو گئی تو آپ سمجھے کہ میرا لطیفہ جاری ہو گیا. وہ زیرو سے ہے, وہ زیرو سے ہے, لہٰذا آپ کو اس وقت سے لطیفہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں. جبکہ دوسری صورت میں آپ کا لطیف ہو چکا ہے, زیرو کے قریب قریب چل رہا ہے, لیکن تیزی کی وجہ سے. جیسے آپ بالکل ساکت ہیں وہ بھی, اور جو بہت تیز چل رہے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہو گئے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو وہ جو انتہائی لطیف ہو چکی ہے وہ زیرو کے لگ بھگ ہو چکی ہے. تو اب جب آپ دوبارہ اس میں آتے, اس ماحول میں آتے, کثیف ماحول میں آتے تو کثیف ہو جاتے, پھر آپ کو حرکت شروع ہو جاتی ہے. آج الحمدللہ بہت بڑا علم مل گیا, اللہ کا شکر. یعنی یہ جو کوشچن تھا کہ حضرت نے جو فرمایا تھا وہ عام لوگ اس طرح نہیں محسوس کرتے, وہ کیا وجہ ہے؟ آج ماشاءاللہ مطلب یہ چیز وہ ہو گیا کہ ایک زیرو سے کثیف پہ آنا کسی بزرگ کے وجہ سے, کسی اچھے ماحول کی وجہ سے, وہ بھی آپ کا وہی ریسپانس ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا پہلے سے جو موجود ہے, جو مطلب یعنی کہ وہ جو ویو, وہ جو مطلب بہت لطیف ویو ہے, وہ جو چل رہا ہے وہ خراب ماحول کی وجہ سے کثیف, اس کا ایمپلیٹیوڈ ہائی ہو گیا تو وہ پھر مطلب آپ کو محسوس ہو رہا ہے. تو دونوں جگہ محسوس ایک طرح ہو رہا ہے, لیکن ریزنز دونوں بالکل مختلف ہیں. ایک میں اوروں کی وجہ سے ہے, دوسرے میں آپ کی اپنے وجہ سے ہے. اس لیے میں اب تیسری بات عرض کرتا ہوں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مبتدی اور منتہی ایک جیسے نظر آتے ہیں. مبتدی اور منتہی ایک جیسے نظر آتے ہیں, البتہ متوسط مختلف نظر آتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھو, زیرو سے جو اس طرف پہ آ رہا ہے وہ بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے, جو منتہی ہے وہ بھی اسی طرح مطلب نظر آ رہا ہے, لیکن وہ جو متوسط ہے وہ مختلف نظر آئیں گے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ اصل میں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو قلب عارف ہے ان کی بات ہو رہی ہے. قلب عارف کی طرف دیکھو, صورت کو فاخر و عالی بود اوز بیت اللہ کے خالی بود. کسی عارف کامل کی صورت جو متبرک اور عالیشان ہوتی ہے وہ ایسے قلب مشابہ بھی کعبہ سے کب خالی ہوتی ہے. مطلب اللہ ادھر بھی ہے, اللہ ادھر بھی ہے, اللہ ادھر بھی ہے, اللہ ادھر بھی ہے. تو حدیث شریف ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ مومن کا جو قلب ہے
وہ خانقاہ سے اس کا اس میں مجھے پورے ایگزیکٹلی الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ تو اس میں یہ جو بات ہے کہ جو قلب ہے اس کا اللہ پاک کے ساتھ بہت ویلیو ہے، بہت بڑے ویلیو ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے فیصل آباد، میں بھی حاضر ہوا تھا ایک دن کے لیے۔ جب واپس آیا تو کارگزاری سے تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی۔ حضرت نے فرمایا ہاں کسی کی تربیت میں کوئی کمی رہ چکی ہو تو اللہ پاک نے ان کو بھیج دیا۔ تو میں نے کہا اچھا اس طرح مطلب ہے کتنے بڑے بزرگ، کہتے وہ کیا کمال کرتے، مومن کا قلب جو معمولی چیز ہے۔ مطلب یہ کہ جو طالب ہے اس کے لیے اللہ پاک بہت کچھ کر سکتے۔ تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ کہ جو قلب ہے اور وہ بھی مومن کا اور عارف کا، قلب عبداللہ والی بات، ہاں بالکل، ہاں بالکل، یہ کیا آپ کو یاد آ گیا؟ قلب عبداللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بالکل۔ او بود حاضر منزہ عذر تاج، باقی مردم باقی مردم برا احتیاج۔ وہ قلب افاد خلق کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، دروازہ بند ہونے سے منزہ ہے، باقی عارف لوگ اس کے محتاج اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہیں۔ بیا بنگر در شاہ کے آ جا، تجلی ہاست مشتاق تماشا۔ مطلب یہ ہے کہ مطلب شاہ کا در مطلب جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے، مطلب جو ہے نا، اور جو تجلیات ہے وہ مشتاق ہے تماشے کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے، تو مطلب وہ ہے، یعنی آپ لوگ توجہ کریں تو مطلب وہ اس کے لیے مشتاق ہے۔ آگے پھر اس مضمون کی طرف عود ہے جو شعر ہیچ میں گوئند کان خانہ تاہیس سے مقصود ہے، یعنی ان متبرک عمارتوں کے لیے اس قدر روپیہ خرچ کرنا، ان کی زیارت کو جانا بے معنی تھوڑا ہے کہ کوئی اعتراض کرے جس طرح تم میرے سحوری بجانے پر معترض ہو۔ ہیچ میں گوین کھائیں لبے کہا، بے ندائی میں کنم آخر چرا۔ کیا کبھی حج میرے لبیک پکارنے پر لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ میں لبیک کلمات آخر کسی ندا کے بغیر کیوں کہتا ہوں؟ سبحان اللہ، کیا مثال دی۔ لبیک کس وقت کہا جاتا ہے؟ جب کوئی تجھے تیری حاضری چاہتا ہے نا، جب کوئی تیری حاضری چاہتا ہے کہ فلاں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک۔ اب آواز نہیں آئی لیکن لوگ لبیک کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آواز تو نہیں آئی، مطلب ظاہر ہے وہ تو، حتیٰ کہ تہجد کا جو وقت ہے اس میں بھی فرماتے ندا ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ندا کو کوئی سنتا ہے؟ لیکن دل سنتا ہے۔ جس کا دل مطلب زندہ ہو وہ سنتا ہے، وہ نہیں آرام کر سکتا اس وقت، اٹھے گا۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نفس آرام چاہتا ہے، نفس تو سونا چاہتا ہے، اور قلب عارف یا دل بیدار جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ تو اس وقت گویا مقابلہ ہوتا ہے، نفس کہتے سو جاؤ، دل کہتا ہے اٹھو، دل کہتا ہے اٹھو۔ اب اگر دو باتیں ہیں، یا دل بہت زیادہ طاقتور ہو کہ نفس کے اوپر غالب آ جائے اس وقت، یا پھر نفس اتنا کمزور ہو جائے۔ میں اس کا اکثر مثال لیتا ہوں، وہ بہت پرانی مثال ہے، میرے خیال میں ہمارے پرانے بیانوں میں یہ چیز موجود ہے کہ غبارہ جو ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر باندھ دیں اور اس کے اندر ہائیڈروجن بھر دیں تو غبارہ اوپر اڑے گا۔ اگر ہائیڈروجن کی جو لفٹ ہے غبارے کے لیے وہ اس پتھر کی وزن سے زیادہ ہو، اور پتھر کی وزن اگر زیادہ ہو اس غبارے کی لفٹ سے، تو غبارہ نیچے کو آئے گا۔ یہی بات ہے نا۔ اب غبارے کو اوپر اڑانے کے لیے دو کاموں میں سے ایک کر لے تو ہو سکتا ہے، اور دونوں کر لے تو پھر بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔
وہ یہ ہے کہ یا تو ہائیڈروجن کا لفٹ بڑھا لو یا پھر ایک پتھر کے وزن کو کم کر لو. کچھ پتھر آخر جس وقت کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر کچھ سامان گرانا شروع کر لیتے ہیں تاکہ وزن کم ہو جائے. ہاں جی. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو غبارہ ہے وہ اس کا لفٹ بڑھانے کے لیے دو راستے ہیں. یا آپ یہ ہے کہ ہائیڈروجن مزید لفٹ مطلب اس میں دے دیں, یا جو بھی چیز اس کے لفٹ کی ہے تو اس کو زیادہ کر لو, اور یا پھر یہ کہ آپ پتھر کے وزن کو کم کر دو. اور اگر پتھر کے وزن کو بھی کم کیا اور ہائیڈروجن کے لفٹ کو بڑھا دیا تو پھر تو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر جائے گا. یہی بات ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ سیر کے وقت دل کی جو آواز ہے اس آواز کے جواب میں لبیک والی بات, ہاں جی, وہ جو اس کی طاقت اگر زیادہ ہے تو نفس کی پرواہ نہیں کرے گا, نفس چیختا رہ جائے گا, اٹھے گا, ہاں جی, پرواہ نہیں کرے گا. یا پھر یہ کہ نفس اتنا مغلوب ہو جائے کہ وہ انکار ہی نہ کر سکے, معمولی آواز سے بھی انکار نہ کر سکے. تو یہ دو باتیں ہیں, دو باتوں میں سے ایک بات یعنی کرنی پڑتی ہے, اور آخر میں پھر دونوں ہو جاتی ہے. مطلب دل بھی بیدار ہوتا ہے اور نفس بھی مغلوب ہوتا ہے. لیکن ابتدا میں ورکنگ کنڈیشن میں تو یہ بات ہے کہ اگر دل آپ کا بیدار ہے ذکر اذکار کے ذریعے سے اور تمام چیزوں کے, تو آپ رات کو اٹھنا چاہیں گے. آپ جو ہے نا مطلب سو نہیں سکیں گے. سونا آپ کو ہے کہ آرام نہیں دے گا, کیونکہ دل مسلسل آپ کو وہ جو ہے نا وہ تنگ کرے گا کہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہو. ہاں جی. تو یہ بات مطلب یہ ہے کہ جو لبیک ہے وہ بھی تو لبیک ہی ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے. بلکہ توفیق ہے کہ لبیک آورد ہست ہر لازا ندائے از احد. سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق لبیک کہنے پر آمادہ کرتی ہے وہی علامہ خداوند احد حد تعالیٰ شانو کی طرف سے ایک طرح کی ندا ہے. بس یہ لبیک ندا سے خالی نہیں ہوئی, یعنی آپ کے دل نے اللہ کو پکارا, اللہ نے اس کو منظور کر لیا. اب جب منظور کر لیا تو اس منظوری کی وجہ سے اب آپ نہیں آرام سے رہ سکتے, آپ کو اٹھنا ہے تہجد کے لیے, وہ وہی جائے. اس طرح حج کے بارے میں بھی ہے کہ حج پہ انسان جو جاتا ہے وہ اپنے دل کی وجہ سے جاتا ہے. نفس تو پیچھے رہتا ہے, نفس تو روکتا ہے, لیکن دل کی وجہ سے جاتا ہے. ہاں جی. یہ خانہ کعبہ کے اندر اتنا زبردست روحانیت رکھی ہے اللہ پاک نے کہ اس کے محبت میں لوگ بہت ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں, اور آدمی جو ہے نا مطلب اس کی طرف دوڑا تو کیا اس کو ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف تو ہوتی ہے, بلکہ وہاں نظر بھی آتی ہے تکلیف کا. یہ نہیں کہ تکلیف نظر نہیں آتی, تکلیف نظر بھی آتی ہے, لیکن ساتھ وہ جذب بھی ہوتا ہے. وہ جذب کی وجہ سے وہ تکلیف پر وہ غالب آ جاتے ہیں, مطلب اس کی حیثیت پر, اور وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اعمال وہ کرتے رہتے ہیں. من ببودانم کی قصر و سرا بزم جان افتاد اس خاکش کیمیا. میں ایک باطنی خوشبو سے محسوس کر رہا ہوں کہ یہ محل و مکان روحانی محفل ہے اور اس کی مٹی کیمیا ہے. جس طرح لبیک حجاج کے ندا سے خالی سمجھنا ظاہر بینی کا مقتضا ہے اور معنی شناس کے نزدیک توفیق کی ندائی بمنزل ندا ہے, اس طرح تمہارا اسمال کو خالی کہنا ظاہر بینی پر مبنی ہے. میرے حقیقت بین نظر میں یہ ارواح طیبہ سے پر ہے. اس جواب سے لازم نہیں کہ مجیب فی الواقع اس مکان کو ارواح کا مسکن و ماوی مانتا تھا, اور در حقیقت سے عمارت کی بنیاد کسی ایسے متبرک ہاتھ سے رکھی گئی تھی جس نے اس کی مٹی کو کی محمل. مطلب یہ ہے کہ میں اپنا کام جس نصب العین کی بنیاد پر کر رہا ہوں, میں اس مکان کو جس نظر سے دیکھ رہا ہوں اس کے اعتبار سے مجھے اس میں گوناگوں جلوے دکھائی دیتے ہیں. گرچہ حسن اون گج در زمین و آسماں دیدے ہر ذرا آئینہ دار حسن وسط گل کے از شب نہ گزار ہر سار اینک بششم در کمین مصف خط غبار حسن وسط مست خود را بر طریق زیر و بم تا ابد بر کیمیاش میں زنم. میں اپنے وجود کے تانبے کو گانے کی نیچی اونچی سروں کی صورت میں برابر اس مکان کی کیمیا پر مل رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہوتا ہے
وہ کوشش اور محنت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو بات ہے مطلب کہ انسان جس کے لیے کام کر رہا ہے وہ اگر ایک ایسے کام کے بارے میں بتا دے جس میں آپ کا عقل آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہو کہ میں کیوں یہ کر رہا ہوں، لیکن کہنے والے کا آپ کو پتا ہو کہ کون ہے. ذرا تھوڑا سا تحمل کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. ہاں جی، یعنی کوئی کام ایسا آپ کر رہے ہو جو آپ کی عقل میں نہیں آتی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا کون رہا ہے. اب اگر آپ کی عقل میں سمجھ میں آ جاتی، آپ کی سمجھ میں اگر یہ بات آ جاتی اور پھر آپ اس کی مانتے تو وہ ماننا ایک طرح، اور آپ کی عقل میں نہیں آتی لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر آپ مانتے ہیں تو یہ آپ کا ماننا دوسرا قسم کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دوسرے قسم کا ماننا پہلے قسم کے ماننے میں اس کہنے والے کے سامنے کون سا زیادہ مقبول ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ، یا جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ؟ ہاں، جو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں سرنڈر ہے. سرنڈر ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے عقل سے بھی آپ سرنڈر کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنی عقل کو کل نہیں سمجھتے بلکہ سمجھتے ہیں بھئی اس میں بھی اگر کوئی خوبی ہے تو ادھر سے ہے، اس کی بذات خود کوئی خوبی نہیں ہے. تو اگر وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس سمجھ کے مطابق میں کیا کروں؟ اس سمجھ کی تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل میں حج میں یہی کرایا جاتا ہے، آپ کی سمجھ کو توڑا جاتا ہے، آپ کی سمجھ کو توڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جوڑا جاتا ہے. ہاں جی، یہ اصل میں بنیادی بات ہے. حج کے اندر کئی کام ایسے کرائے جاتے ہیں جو کم از کم آپ کی سمجھ نہیں مان سکتا، آپ کی سمجھ نہیں مان سکتا. اس وجہ سے جو عقل مند اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. ان اعتراضات کرنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوتی، عشق نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتا، وہ صرف اس کو دیکھتے کہا کس نے، کہا کس نے وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ صرف دیکھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پیک پہ تھے. یعنی یہ راستہ جو ہے مطلب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسپیشلائزیشن والا راستہ ہے. ہاں جی، وہ کیسے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، ابو جہل راستے میں کھڑے ہیں. ابو جہل ان سے کہتے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے میں ایک رات میں بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ میں واپس سے آ گیا ہوں رات کے اندر ہی. مطلب وہ ایسی بات کر رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیرانگی سے پوچھا کیا واقعی ایسا کہہ رہے ہیں؟ ان کو ذرا خیال ہو گیا کہ کام ہو گیا، یعنی اثر ہو گیا اس پر، اب یہ بھی منکر ہو جائے گا اس کا. ہاں جی، اس نے کہا جائے ابھی دیکھیں ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا تو پھر تو میں شہادت دیتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے. تو اس پر ابو جہل تلملا اٹھا. اس نے کہا کمال ہے، ابھی تو آپ حیرانی کا اظہار کر رہے تو ابھی کہتے ہو کہ میں شہادت دوں کہ وہ بالکل صحیح کہتا ہے. کہتے اگر اس کے کہنے پہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ایک فرشتہ دن میں کئی مرتبہ ادھر آتا ہے اور ادھر جاتا ہے تو میں اس کی یہ بات کیوں نہ مانوں کہ خود ادھر گیا ہے؟ کہنے کی بات ہے نا، وہ اس کے کہنے پہ میں بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کے کہنے پہ بات نہیں کر رہا ہوں. جب اگر وہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک کہتا ہے. بس وہی بات سمجھ میں آ گئی نا بات. اس لیے ان کو کہا صدیق.
تو راہ صدق کون سا ہے بتائیں آپ؟ کچھ معلوم ہو گیا کہ راہ صدق کون سا ہے؟ یعنی جب آپ اپنے تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر صرف اس کی بات کی طرف متوجہ ہوں، پھر آپ صدق کے راستے پہ چلے ہیں. یہی صدق کا راستہ ہے، اللہ میں نصیب فرمائے. ورنہ اگر آپ کی نفس کی آمیزش ہوئی یا اگر آپ کی عقل کی آمیزش ہوئی تو پھر اس میں کمی آ جائے گی، اس لحاظ سے اس میں کمی آ جائے گی. تو یہ جو ہے نا، خاص طور پر جو حج اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا پورے زندگی میں ایک دفعہ، وہ اصل میں اسی مقام صدق کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنے تمام سمجھ کو ایک طرف رکھ دو. میں وہ کہتے ہیں اوست دیوانہ کی دیوانہ نشد، اوست فرزانہ کی فرزانہ نشد. اصل میں دیوانہ تو وہی ہے جو اس کی محبت میں دیوانہ نہیں بنا. مجھے بتاؤ صدق کا راستہ کہاں سے کھلا؟ دل سے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ صدق کا راستہ کہاں سے کھلتا ہے؟ وہ دل سے کھلتا ہے. جب دل سے کھلتا ہے تو اس کا مطلب دل اگر کسی کا صدق کے راستے پہ پہنچ گیا وہ صدیق ہو گیا. وہ پھر دماغ کے سوچ پر نہیں جاتا، وہ نفس کے طلب پہ نہیں جاتا، بلکہ وہ اس صدق کے راستے پہ جاتا ہے. دماغ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں، دماغ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. دماغ بہت قیمتی چیز ہے، عقل بہت قیمتی چیز ہے، لیکن یہ تابع ہونا چاہیے شریعت کا. وہ شریعت کس جگہ نازل ہوئی ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ دل پہ نازل ہوئی نا. شریعت تو دل پہ نازل ہوئی، عقل نے تو سمجھا ہے اس کو. دل پہ نازل ہوئی، یعنی قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ دماغ پہ. بھائی جو قرآن حفظ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے دل میں قرآن ہے، اس کے دماغ میں قرآن ہے. کوئی کہتا ہے اس کے دل میں قرآن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اس جگہ دل ہے. تو اس وجہ سے اب دل کو دل بنانے کے لیے وہ رکاوٹیں دور کرنی پڑتی ہے. اور رکاوٹیں نفس کی وجہ سے ہوتی ہے یا عقل کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ رکاوٹیں آپ دور کر لو تو آپ کا دل بن جائے گا. اس کو دل بیدار کہتے ہیں. وہ دل بن جائے گا. اب جو ہے نا ہمارے اوپر لوگ کچھ حضرات الزام لگاتے ہیں نا کہ ہم دل کے مقام کو نہیں مانتے، ہر وقت نفس کی باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہر وقت نفس کی باتیں کرتے ہیں اور دل کی باتیں نہیں کرتے. بھائی آج میں نے دل کی باتیں کی یا نہیں کی؟ دل کی باتیں میں نے کی ہیں، لیکن دل کی باتیں ہونے کے لیے آپ کو نفس کو دبانا پڑے گا. آپ کو نفس کو دبانا، کیونکہ یہی تو دل کا راستہ روک رہا ہے. اگر آپ کا نفس مغلوب نہیں ہے تو دل کیسے صاف ہوگا؟ دل کا راستہ کیسے کھلے گا؟